محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا کروڑہ کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا اور زندگی عطا فرمائی۔ اس سے بھی بڑا اللہ تعالیٰ کا ہم پر اور آپ پر احسان عظیم یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ پھر وہی پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ایک دن اس دنیا سے اپنی بارگاہ میں بلا لے گا۔ اسی مفہوم کو رب کائنات نے قرآن عظیم میں یوں ارشاد فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ناظرین، موت کا لفظ سنتے ہی اچھوں کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور دل کا چین و سکون درہم برہم ہو جاتا ہے۔ موت کا تصور رستم زمانہ کا ہوش اڑا دیتا ہے اور بڑے بڑے مغرور اور متکبر بادشاہوں کو بھی لرزہ بر اندام کر دیتا ہے۔ موت نہ کسی کے بڑھاپے کو دیکھتی ہے، موت نہ کسی کی جوانی کو دیکھتی ہے، موت نہ کسی کے بچپنے کو دیکھتی ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا گھر برباد ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کس کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، بلکہ جب انسان کی زندگی پوری ہو جاتی ہے تو اس کے جسم سے ملک الموت علیہ السلام روح کو الگ کر دیتے ہیں۔ اسی چیز کو موت کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے بارہا سنا اور دیکھا ہوگا کہ جب انسان کسی دنیاوی تکلیف یا مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ بار بار اپنی زبان پر موت کا لفظ لاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، تو مجھے ایسی زندگی سے موت دے دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ چنانچہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی خاتون جنگل میں روزانہ اپنے گھر کے لیے لکڑیاں لینے کے لیے جایا کرتی تھی۔ اس بوڑھی خاتون کا روزانہ کا یہی معمول تھا۔ چنانچہ اس کی زندگی کے ایام بڑی مشکلات، پریشانی اور مصیبت کے ساتھ گزر رہے تھے۔ ہر روز کی طرح ایک روز وہ بوڑھی خاتون جنگل میں لکڑیاں لینے کے لیے جاتی ہے اور وہاں لکڑیوں کا گٹھر تیار کرتی ہے، اور جب لکڑیوں کا گٹھر تیار ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے سر پر رکھ کر اپنے گھر کی طرف واپس آنے لگتی ہے۔ راستے میں اس کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ لکڑیوں کا گٹھر زمین پر گر جاتا ہے۔ وہ بوڑھی خاتون کافی تھک چکی تھی۔ اس نے لکڑیوں کے گٹھر کو بارہا اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ اٹھا نہ سکی۔ پریشان ہو کر کہنے لگی، اے میری موت، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ جا تاکہ مجھے روز روز کی پریشانی سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ وہ بوڑھی خاتون بار بار اپنی زبان سے یہی الفاظ ادا کر رہی تھی اور یہ کہتے ہوئے ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے کی نیت سے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک شخص انسانی شکل میں نمودار ہوا اور وہ اس کے قریب پہنچا۔ اس بوڑھی خاتون نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور کہاں سے آ رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، اے بوڑھی خاتون، تو ابھی جسے یاد کر رہی تھی میں وہی ہوں۔ میں ملک الموت علیہ السلام ہوں۔ میرا نام اسرائیل علیہ السلام ہے۔ میں جانداروں کی روح قبض کرتا ہوں۔ جب اس بوڑھی خاتون نے ملک الموت علیہ السلام کا سنا تو وہ لرزہ پر اندام ہو گئی اور اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ اس نے اپنے فوراً تیور بدل کر کہا، ہاں، میں آپ کو بلا تو ضرور رہی تھی، لیکن اس لیے نہیں کہ آپ میری روح قبض کریں، بلکہ میں آپ کو اس لیے بلا رہی تھی کہ لکڑیوں کا گٹھر میرے سر کے اوپر سے گر گیا تھا۔ میں نے اس کو بارہا اٹھانے کی کوشش کی لیکن میں اٹھا نہ سکی، لہذا میں آپ کو لکڑیوں کا گٹھر اٹھانے کے لیے بلا رہی تھی۔ محترم حضرات، دیکھا آپ نے، جب موت قریب نظر آئی تو اس بوڑھی خاتون نے اپنے کس طرح تیور بدل لیے۔ معلوم ہوا کہ موت کے تصور سے بڑے بڑے پہلوانوں کے دل بھی لرزہ پر اندام ہو جاتے ہیں۔ محترم حضرات، ایک چیز آپ یاد رکھیں، موت کو پسند کریں یا نہ کریں، جب آپ کی زندگی پوری ہو جائے گی تو وہ ہر حال میں آپ کو آ کر ہی رہے گی۔ شاعر فرماتے ہیں، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں،
سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا اور اسے زندگی عطا فرمائی تو اسے ہر حال میں مرنا ضروری ہے۔ یوں تو ہر انسان اس دنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن کیا ہر انسان کی دنیاوی زندگی ایک برابر ہے؟ جب آپ اس بارے میں غور کریں گے تو آپ کو بڑا فرق محسوس ہوگا۔ بعض انسان اس دنیا میں ایسے ہیں جو اپنی زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ اگر انہوں نے دن کو کھا لیا تو رات کا ٹھکانہ نہیں، اور اگر رات کو کھا لیا تو دن کا ٹھکانہ نہیں۔ بعض انسان اس دنیا میں ایسے ہیں جو بڑی بڑی بلڈنگوں اور عمارتوں میں رہتے ہیں۔ بعض انسان اس دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں۔ بعض انسان اس دنیا میں ایسے ہیں جو فقیر ہیں، اور بعض انسان اس دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس لاکھوں روپوں کا سرمایہ ہے۔ بعض انسان اس دنیا میں ایسے ہیں جو تخت و تاج کے مالک ہیں، اور بعض انسان اس دنیا میں ایسے ہیں جو نہایت غریب اور مفلس ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر انسان کی دنیاوی زندگی ایک برابر نہیں، تو کیا ہر انسان کی عملی زندگی ایک برابر ہے؟ جب آپ اس بارے میں غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر انسان کی عملی زندگی بھی ایک برابر نہیں۔ بعض انسان اس دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود، اپنا خدا مانتے ہیں، اور بعض انسان اس دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود اور اپنا خدا نہیں مانتے۔ بعض انسان اس دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور بعض انسان اس دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ بعض انسان اس دنیا میں ایسے ہیں جو اپنی زندگی کو نیک اعمال میں گزارتے ہیں۔ بعض انسان اس دنیا میں ایسے ہیں جو اپنی زندگی کو برے اعمال میں گزارتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر انسان کی عملی زندگی ایک برابر نہیں، تو کیا ہر انسان کی موت ایک برابر ہے؟ جب آپ اس بارے میں غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر انسان کی موت بھی ایک برابر نہیں۔ بعض انسانوں کا انتقال جوانی کی حالت میں ہوتا ہے، کسی کا انتقال بڑھاپے کی حالت میں ہوتا ہے، کسی کا انتقال بچپنے کی حالت میں ہوتا ہے، کسی کا انتقال شراب پیتے ہوئے ہوتا ہے، کسی کا انتقال گناہ کرتے ہوئے ہوتا ہے، اور بعض انسان اس دنیا میں ایسے ہیں جن کا انتقال کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر انسان کی موت بھی ایک برابر نہیں، تو کیا ہر انسان کے موت کے بعد کے حالات یکساں ہوں گے؟ جب آپ اس بارے میں غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ارشاد خداوندی ہے الدنیا مزرع الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی یہاں جو جیسے اعمال کرے گا آخرت میں ویسی ہی جزا پائے گا۔ حدیث پاک ہے، ایک صحابی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور اس نے اپنی زندگی کو نیک اعمال میں گزارا ہو۔ صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ، سب سے برا شخص کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو لیکن اس نے اپنی زندگی کو برے اعمال میں گزاری ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ جو اس دنیا میں اچھے اعمال کرے گا وہ خدا اور رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اور جو برے اعمال کرے گا وہ خدا اور رسول کی بارگاہ میں مردود ہوگا۔ حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص دنیاوی تکلیف، مصیبت یا پریشانی کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرے کہ اے میرے رب، جب تک دنیا میں میرے لیے زندگی بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ احکام شریعت کا پابند ہوتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ شریعت مصطفیٰ کا پابند ہوتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ نماز پنجگانہ کا پابند ہوتا ہے،
جو موت کو یاد کرتا ہے وہ سودی لین دین سے دور رہتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ گناہوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو موت کو یاد کرتا ہے اس کا دل نور ایمان سے جگمگاتا رہتا ہے۔ مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے تو آپ اس قبر کو دیکھنے کے بعد رونے لگتے۔ آپ کی آنکھوں سے اس قدر آنسو نکلتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ لوگوں نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، آپ جنت و دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے، مگر قبر کو دیکھنے کے بعد کیوں رونے لگتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو بندہ قبر کی منزل میں کامیاب ہو جائے گا وہ آگے کی منزلوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک اور خوفناک منظر نہیں دیکھا۔ محترم حضرات، قبر کا منظر کتنا خوفناک اور بھیانک ہوگا، جبھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کسی قبر کو دیکھتے تو آپ اس قبر کو دیکھنے کے بعد رونے لگتے۔ آپ کی آنکھوں سے اس قدر آنسو نکلتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو بندہ قبر کی منزل میں کامیاب ہو جائے گا وہ آگے کی منزلوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو قبر کی منزل میں ناکام رہا وہ آگے کی منزلوں میں بھی ناکام رہے گا۔ پھر یہ کتنی بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک اور خوفناک منظر نہیں دیکھا۔